یہاں تک ہم لوگوں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے اس بربریت کے عالم میں، اس ظلم و ستم کے عالم میں اور اس نازک عالم میں دین کے علم کو جو اٹھا کر رکھا اور دین کے علم کو جو پکڑا کہ ہزاروں علماء کرام موجود تھے، ہزاروں لوگ موجود تھے، ہر جو ہے مسلمان موجود تھے، مگر کوئی حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر کوئی حق بولنے کے لیے تیار نہیں، مگر کوئی جو ہے ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی نہیں جس کی زبان پر حق آ سکے، میدان میں آ سکے، منبر پر بیٹھ سکے، مگر اللہ تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ہمت عطا فرمائی، وہ حوصلہ عطا فرمایا، وہ قوت گویائی عطا فرمائی کہ ہم نے جانا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پر بیٹھے ہیں تو دو چار لوگ یہ سامنے سننے کے لیے موجود ہیں، مگر جب بیان کرتے ہیں، جب حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں، جب عبد القادر جیلانی اپنی آواز سے جب لوگوں کو آواز دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، تو ہم نے جانا کہ لوگ ادھر سے بھی آ رہے ہیں، لوگ ادھر سے بھی آ رہے ہیں، لوگ سامنے سے آ رہے ہیں، دائیں سے آ رہے ہیں، بائیں سے آ رہے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کی شہرت کا وہ نقارہ بجا، شہرت کے وہ ڈنکے بجنے لگے، عبد القادر جیلانی کا بلا بغداد میں وہ نام چلنے لگا کہ لوگ جو ہے گھوڑوں کی سواری کر کے جو ہے بیان سننے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، لوگ اونٹوں کی سواری کر کر جو ہے عبد القادر کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، کوئی پیدل سوار ہو رہا ہے، کوئی جو ہے گھوڑے پر آ رہا ہے، یہاں تک کہ بھیڑ اتنی ہو گئی۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے تو 70,000 کا مجموعہ ہوتا، 70,000 کے مجموعے میں آپ تنے تنہا حق کی آواز کو بلند کرتے، لوگوں کو حق اور باطل کے درمیان فرق بتاتے، آپ نے حق کی آواز کو بلند کیا، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ عزت عطا فرمائی کہ 70,000 کا مجموعہ آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے بیان کو سن رہا ہے، آپ کے گفتگو کو سن رہا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور وہ بیان میں اتنی شدت ہوتی، ان کے لفظوں میں وہ قوت ہوتی کہ لوگ جب بیان سنتے تو اپنا آپا کھو دیتے اور اپنے جھپوں کو پھاڑنے لگتے، اپنے کپڑوں کو پھاڑنے لگتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث بیان کرتے، جب قرآن پاک کو بیان کرتے، جب قیامت کے منظر کو بیان کرتے، جب اللہ کی جنت اور جہنم کے تذکرے کرتے تو لوگوں کا عالم یہ ہوتا کہ ان کا دماغ ان کے آپے میں نہیں ہوتا، خشیت الہی سے، خوف خدا سے ایسا ان کا دل طاری ہوتا، ان کے بدن میں وہ خوف طاری ہوتا۔ کچھ لوگ اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتے اور کچھ لوگ اللہ کی خوف کی وجہ سے اپنی جان قربان کر دیتے، کچھ لوگ وہی مر جاتے۔ اتنا خطرناک اور اتنا درد بھرا، اتنا خشیت الہی سے بھرا ہوا بیان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب مجلس لگتی تو بغیر مائک کے جیسے پہلے والے کو سنائی دیتا ویسے ہی آخری والے کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دیتی۔ مگر پیارے عزیز و دوستو، یہ دنیا کا ماحول ہے اور یہ زمانے کا ماحول ہے۔ جب کوئی ایک شخص بلند مرتبہ پر پہنچتا ہے، جب کوئی بلند مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے مخالفین شروع ہو جاتے۔ جب کوئی ایک بلند مرتبہ حاصل کرتا ہے، بلند مقام پر پہنچتا ہے تو لوگ اس کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتے، لوگ اس کے خلاف چالیں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت عطا فرمائی تو لوگ اس کے خلاف جو ہے حربے استعمال کرتے ہیں، اس کے خلاف چالیں چلتے ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہرت ہو گئی، پورے بغداد میں آپ کے چاہنے والے، آپ کے سننے والے، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے فقی، بڑے بڑے علماء کرام جو آپ کی مجلس میں آ رہے ہیں، آپ کا بیان سن رہے ہیں، اور بیان سننے کے بعد خوف خدا طاری ہو رہا ہے تو کوئی مر رہا ہے، کوئی اپنے جھبے قبے پھاڑ رہا ہے۔ ایک ایسے ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک جماعت ہو گئی، ایک علماء کرام کے جنب غفیر غوث پاک کے خلاف ہو گیا۔
بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے محدث جو ہمارے ہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے ماننے والے، ایک بڑی اور چال چلنے لگے. ایسے بڑے بڑے علماء کرام کے جن کی کتابیں آج تک ہم پڑھتے، ان کی کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے، ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ اجمی بندہ جیلان سے آیا ہے اور عربوں پر فوقیت لے کر چلا گیا. اس کی شہرت کا ڈنکا پورے بغداد میں بجنے لگا. بغداد کے بلکہ بغداد کے گرد نواح میں جتنے لوگ ہیں سب اس کے بیان کو سننے کے لیے، اس کی تقریر کو سننے کے لیے آ رہے. جب یہ ڈنکا بجا، غوث پاک کی شہرت کے نقارے بدنے لگے. طبول فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادت قد بدالی، کہ تمام زمین اور آسمان میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہرت کے نقارے بجنے لگے. تو ایک علماء کرام کی جماعت آپ کے خلاف ہو گئی. بڑے بڑے علماء کرام جن کی کتابیں آج ہم پڑھتے ہیں، اب انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے. کیوں حاضر ہوئے؟ کہ اللہ نے اسے اتنا مقام عطا کر دیا، اب دیکھتے ہیں اس کا امتحان لیتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں. بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے فقیہ جن کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایک اپنی ٹولی جمع کرائے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تفسیر کیا کرتے تھے، تو وہ تفسیر کی محفل میں حاضر ہو گئے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کی محفل میں اس غرض سے حاضر ہوئے کہ عبد القادر کو 2 تفسیر، 3 تفسیر، 4 تفسیر آتی ہوگی ایک آیت کی، اور اس کو ذلیل کریں گے، ایسا سوال کریں گے کہ عبد القادر جواب نہیں دے پائے گا. مگر عزیز و دوستو، جس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نواز دے اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ علماء کرام آپ کے مجلس میں حاضر ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اس کی ایک تفسیر بیان کرتے ہیں، آیت کریمہ کی دوسری تفسیر بیان کرتے ہیں، آیت کریمہ کی تیسری تفسیر بیان کرتے ہیں، چوتھی تفسیر بیان کرتے ہیں، پانچویں تفسیر بیان کرتے ہیں، چھٹی تفسیر بیان کرتے ہیں، ساتویں تفسیر بیان کرتے ہیں، آٹھویں تفسیر بیان کرتے ہیں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، حتیٰ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کریمہ کی 40 تفسیر بیان کرتے ہیں. جیسے کہ 40 تفسیر بیان کرنا تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں وہ بیٹھے ہوئے لوگ جو غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وہ محفل میں بیٹھنے والے لوگ جو آئے ہیں کہ علماء کرام کی جماعت کو لے کر آئے ہیں کہ عبد القادر 2 یا 3 تفسیر بیان کر سکتا ہے، عبد القادر 4 تفسیر بیان کر سکتا ہے. مگر جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر بیان کرنا شروع کیا تو 40 تفسیر بیان کر دیا. جیسے کہ 40 تفسیر بیان کرنا تھا، یہ جو غوث پاک کی بارگاہ میں امتحان کی غرض سے آئے تھے، یہ آپ کا امتحان لینے آئے تھے، حسد اپنے دل میں لے کر آئے تھے. انہوں نے سوچا کہ عبد القادر 3 سے زیادہ تفسیر بیان نہیں کر سکتا، انہوں نے 13 تفسیر یاد کر کر آئے تھے. جیسے ہی 40 تفسیر بیان کرنا تھا، یہ تمام علماء کرام اپنی دستاروں کو اتار کر غوث پاک کے قدموں میں ڈالنے لگتے ہیں اور باضابطہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. اے عبد القادر، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ تم 3 تفسیر یا 4 تفسیر کر پاؤ گے ایک آیت کے، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ تم نے 40 تفسیر ایک آیت کے بیان کر دیے. غوث پاک فرماتے ہیں جتنی تفسیر تم نے یاد کر کر آئی تھی 1 سے لے کر 13 تک کہ عبد القادر نے وہ تفسیر برابر بیان کی، تو تمام علماء کرام کہتے ہیں عبد القادر جیلانی آپ نے صحیح بیان کیا، ہم نے 13 تفسیر یاد کر کر آئی تھی مگر آپ نے 40 تفسیر بیان کر دی. پیارے عزیز و دوستو، جو علماء کرام امتحان لینے آئے تھے اور حسد لے کر اپنے دل میں آئے تھے کہ عبد القادر کا امتحان لیں گے اور اسے ذلیل کریں گے، ایسا سوال کریں گے کہ عبد القادر جواب نہیں دے سکے گا، مگر اللہ نے عبد القادر کو وہ علم عطا فرمایا تھا. اللہ نے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حکمت عطا فرمائی تھی کہ وہ تمام علماء کرام جو امتحان لینے کے لیے آئے تھے، جو حسد لے کر آئے تھے، وہ تمام
تمام کے تمام غوث پاک کے دیوانے ہو گئے، وہ تمام کے تمام عبد القادر جیلانی کے قدموں سے وابستہ ہو گئے، وہ تمام کے تمام عبد القادر کے بیان کو، وہ شیرینی انداز کو، اور کہنے لگے عبد القادر جیلانی ہمیں بھی جو ہے اپنے مریدوں میں شامل کر لو، ہمیں بھی اپنا غلام بنا لو۔ پیارے عزیز و دوستو، حسد بڑی بری چیز ہے، حسد تمہیں تباہ کر دیتی ہے، حسد تمہیں برباد کر دیتی ہے۔ وہ علماء کرام جو حسد کے لیے آئے تھے مگر انہوں نے توبہ کر لیا، آج انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، بڑی بڑی انہوں نے مسیریں لکھی ہے، اور آج وہ بڑے بڑے محدث ہے۔ پیارے عزیز و دوستو، مگر حسد کا شکار ہو گئے۔ آج ہمارے لوگ بھی حسد کا شکار ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھائی بلند مرتبے پہ جاتا ہے تو اس کے سپورٹ کرنے کی بجائے اس کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے۔ اگر ہمارے خاندان میں سے کوئی دولت مند ہو جاتا ہے، یا اللہ اسے عزتوں سے نواز دیتا ہے، یا اللہ اسے مقامات سے نواز دیتا ہے، تو لوگ اس کا سپورٹ کرنے کے بجائے، اس کی تعریف کرنے کے بجائے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، اس کی برائی کرتے ہیں، اس کے خلاف حسد کرتے ہیں، اس سے کینہ کپٹ رکھتے ہیں۔ پیارے عزیز و دوستو، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد ایک ایسی بیماری ہے جو لا علاج بیماری ہے، جسے حسد کی بیماری لگ جاتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جسے حسد کی بیماری لگ جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ پیارے عزیز و دوستو، یہ حسد یہی پر ختم نہیں ہوا، یہ امتحان یہی پر ختم نہیں ہوا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور محفل لگی ہوئی ہے، 40 علماء کرام۔ آپ کو اللہ نے بڑا مرتبہ عطا کیا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عالم دین اتنے بلند مرتبے پر پہنچ جائے اور اس کے ساتھ رہنے والوں کو حسد نہ ہو؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجی ہوئی ہے، 40 علماء کرام، 40 علماء کرام اپنی ٹیم جماتے ہیں، اور ہر کوئی ایک ایک سوال کہ عبد القادر سے ایسا سوال کریں گے کہ جواب نہ دے سکیں گا۔ وہ اس سے سوال کی بات کر رہے ہیں جس کی زبان پر میرے نبی نے اپنا لعاب دہن رکھا ہے۔ ٹیم جما لیا 40 لوگ، 40 الگ الگ مسئلے آپ لوگوں نے یاد کر لیے کہ جب غوث پاک کی محفل میں جائیں گے تو سوال کریں گے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کا ایک معمول تھا، جب پورا مکمل بیان ختم ہو جاتا تو آپ کچھ وقت دیتے کہ جن کو جو مسائل پوچھنا ہے، جس کو جو مسئلہ پوچھنا ہے وہ پوچھے، عبد القادر اس کا جواب دے گا۔ یہ آپ نے معمول رکھا تھا۔ تو علماء کرام نے 40 الگ الگ سوال یاد کر آ گئے، محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیان مکمل کیا، اپنی تقریر کو مکمل کیا، اپنی بات کو ختم کیا۔ اس سے پہلے آپ نے اعلان کر دیا کہ آج کوئی سوال نہیں کرے گا، صرف مصافحہ کرے گا اور جو ہے چلا جائے گا۔ وہ لوگ پریشان جو سوال لے کر آئے تھے، مگر انہیں معلوم نہیں یہ قادر بھی عبد القادر ہے، یہ قادر کا بندہ ہے۔ اللہ نے وہ عطا فرمایا ہے کہ دلوں کے حالوں کو جان لیتے ہیں۔ فرمایا کہ آج مجلس میں جو ہے کوئی سوال نہیں کرے گا، سب کے سب صرف مصافحہ کر کے جو ہے یہاں سے گزر جائے گے۔ وہ علماء کرام کی جماعت، وہ 40 علماء کرام جو اپنے وقت کے اور بڑے بڑے فقیہ گزرے ہیں، عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کی غرض سے آئے، اور سیکھنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اس لیے آئے کہ ایسا سوال کرے گے کہ عبد القادر جواب نہ دے سکے گا، ذلیل ہو جائے گا، اور لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی گردن کو نیچے کر لے گا۔ مگر جس کی گردن کے اوپر نبی کا قدم ہو، بتاؤ اللہ کے نبی اس کی گردن کو کیسے جھکنے دے سکتے ہیں؟ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ غوث پاک نے اعلان کیا آج کوئی سوال نہیں کرے گا، مصافحہ کرے گا، گلے ملے گا اور نکلتے جائے گا۔ تمام لوگوں نے مصافحہ کر لیا، گلے مل لیا، چلے گئے۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 40 علماء کرام تھے انہیں بلایا کہ اب
तुम आ जाओ। वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुसाफा करते हैं। गौसे पाक उन्हें गले लगाते हैं और कहते हैं, एक शख्स आता है उससे मुसाफा करते हैं, गले लगाते हैं और कहते हैं, ऐ फुला फुला आलिम दीन, तुम्हारा ये सवाल था उसका ये जवाब है, तुम्हारा ये सवाल था उसका ये जवाब है। दूसरा आता है उसको गले लगाते हैं, दिल के हाल को जानते हैं। अब्दुल कादिर कहते हैं, तुम्हारा ये सवाल था उसका ये जवाब है। गोया के 40 उलमाए किराम के सीने से सीना लगाते हैं, उनका सवाल उन्हें बताते हैं और उनका जवाब उन्हें बताते हैं। और जब जवाब बता देते हैं तो ये उलमाए किराम हक्के बक्के रह जाते हैं, इनके होश उड़ जाते हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आए उलमाए किराम के गिरो, आए अल्लाह के बंदो, ये कौन सी बड़ी बात है कि तुम सवाल करो और अब्दुल कादिर उसका जवाब दे। बड़ी बात तो ये है कि तुम सवाल भी ना करो और अब्दुल कादिर तुम्हारे दिल से दिल मिलाकर उस सवाल का जवाब दे दे। बड़ी बात तो ये है कि तुम सवाल ना करो और अब्दुल कादिर जवाब दे दे। बगैर सवाल किए दिल से दिल मिलाया, दिल के हालात को जान लिया, जो सवाल उनके दिल में छुपा हुआ था। अब्दुल कादिर अपनी जुबान से पहले सवाल बयान करते, फिर जवाब देते कि तुमने अपने घर से ये सवाल सोच कर आया था, उसका ये जवाब है। तुमने ये सवाल सोच कर आया था, उसका ये जवाब है। तुमने ये सवाल सोच कर आया था, उसका ये जवाब है। हर किसी को गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल का जवाब दे दिया और कहा कि कमाल तो ये है कि तुम सवाल भी ना करो और अब्दुल कादिर उसका जवाब दे दे। वो उलमाए किराम का गिरोह भी आपका मुरीद हो गया, आपका गुलाम हो गया। बताने का मकसद ये कि अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाए, अल्लाह ने वो इज्जत अता फरमाई, कि अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई। अल्लाह के बंदे हैं, इत्तकू फिरासतुल मोमिनीन, ये जो है मोमिन का जो कल्ब होता है, ये अल्लाह के दिए हुए तकवे से देखता है, ये अल्लाह के नूर से देखते हैं, ये दिलों में छुपी हुई बातों को भी जान लेते हैं। प्यारे अजीजों दोस्तों, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म का आलम ये है कि बगैर किसी के सवाल किए हुए दिल से दिल मिलाकर जवाब दे रहे हैं। तो फिर मदीना वाले मुस्तफ़ा के इल्म का आलम क्या होगा कि जिसके सदक़े में पूरी कायनात को इल्म मिला है, जिसके सदक़े में पूरी कायनात को रोशनी मिली है, जिसके सदक़े में पूरी दुनिया को हिदायत मिली है, जिसके सदक़े में अल्लाह ताला ने चांद को चांदनी और सूरज को रौनक बख्शी है। उस नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का आलम क्या होगा, उनके इल्म की और उनके मकामात का आलम क्या होगा। प्यारे अजीजों दोस्तों, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने वो मकामात अता फरमाए, वो इज्जत अता फरमाई, वो अल्लाह ने ताकत अता फरमाई, वो क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई कि 70,000 का मजमुआ होता है। और ऐसा बयान करते हैं कि कुछ लोग खौफ खुदा की वजह से अपने कपड़े फाड़ लेते हैं और कुछ लोग खौफ खुदा की वजह से अपनी जान जो है हंसली से जुदा कर देते हैं। जो है खौफ ऐसा तारी होता है कि मौत उन्हें आ जाती है। जिसके बयान में इतनी कुव्वत हो, जिसके लफ्ज़ों में इतनी शिद्दत हो, बताओ जो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आलम ये है, तो फिर उनके नाना का आलम क्या होगा। फिर जो है नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जो इम्तिहानात लेने आए थे, वो बड़े बड़े उलमाए किराम थे, बड़े बड़े हुफाज किराम थे, बड़े बड़े दीन के जानने वाले थे। अल्लाह ने उन्हें इल्म अता फरमाया था, मगर वो हसद का शिकार हो गए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आखिरी में कहने लगे, अब्दुल कादिर जिलानी, वाकई में अल्लाह के आप वो बंदे हो, अल्लाह के आप वो नेक वली हो, अल्लाह के आप वो खास बंदे हो जिसको अल्लाह ताला ने तमाम इल्म अता फरमाया है, जिसको अल्लाह ने क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई है, जिसका इल्म तो ये है, जिसका इल्म तो ये है कि खुद गौसे पाक फरमाते हैं, फलौ अलक़ैतु सिर्री फी बिहारिन लसारन कुल्लु गौरन फी ज़वाली। गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ लोगो, अगर मैंने अपना राज समंदर पर डाल दिया, अगर मैंने अपना राज समंदर को बता दिया या उसे बता दिया कि मैं कौन हूँ, तो समंदर का पानी उस राज की वजह से खुश्क होकर जमीन में दफन हो जाएगा। और आगे इरशाद फरमाते हैं, वलो अलक़ैतु सिर्री फी जिबालिन लदुक्कत वक्तफत बैन रिमाली। गौसे पाक फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे वो अता किया है, अगर मैं अपना राज पहाड़ पर डाल दूं तो पहाड़ उस राज की शिद्दत की वजह से रेसा
ریزہ ہو جائے گا اور زمین میں ایسا مل جائے گا کہ لگے گا کہ کبھی یہاں پر پار نہیں۔ اللہ نے وہ قوت گویائی، وہ علم، وہ طاقت عطا فرمائی، وہ ہمت عطا فرمائی، مگر پیارے عزیز و دوستو حسد کرنے والوں نے حدیں پار کر دی، اور آج ہم بھی حسد کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں نے حسد کی جو علم والے تھے، جو شہرت والے تھے، جو عقل والے تھے، جو اللہ والے تھے، جو نبی کو ماننے والے تھے، مگر پیارے عزیز و دوستو غوث پاک نے انہیں بھی لاجواب کر دیا، اور آج ہماری قوم کے لوگ بھی اس حسد کا شکار ہے۔